سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی غیر مسلم کسی مسلم وقف کا متولی بن سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وقف میں عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، لہذا کسی غیر مسلم کو متولی کے اختیارات دینا شرعاً درست نہیں ہوگا۔ مسلمان ہی بننا چاہیے، اور مسلمان بھی ایسا بننا چاہیے جو دیندار ہو اور امانت دار ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو، وقف کی حفاظت کرنے والا ہو۔ متولی ایسے شخص کو بننا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے جمعوں میں سلسلے وار سیرت کے عنوانات پر بیان کرنا کیسا ہے؟ یہ بدعت میں تو شمار نہیں ہوگا۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور کوئی خاص تاریخ متعین نہ کی جائے تو اس طرح بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سال بھر سیرت پر بیان ہونا چاہیے، کسی مہینے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ جب بیانات میں یہ بات سنی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث سنداً معتبر ہے یا نہیں، اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، ان الفاظ کے ساتھ تو یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی عمرو بن مالک السکسکی ہے جس کو متروک الحدیث اور منکر الحدیث کہا گیا ہے۔ البتہ اسی کے قریب ایک دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ من خیر الناس، کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انفع الناس للناس، کہ وہ آدمی سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو یہ روایت پہلی روایت کے مقابلے میں صحت کے زیادہ قریب ہے، اور اسے حسن قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے محدثین نے اس کو قبول کیا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی یہ صحیح ہے۔ اس لیے جو الفاظ خیر الناس انفعہم للناس ہیں، ان الفاظ کے ساتھ تو نہ بیان کیا جائے، لیکن مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔